جہاں تک ہندوؤں کو رکھنے کی بات ہے، وقف بورڈ کی ایک اپر کمیٹی ہوتی ہے جس کو بورڈ بولتے ہیں. بورڈ میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور دلی میں جیسے پورے 7 ممبر ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیئرمین ہوتا ہے. وہ سب سرکار کے آدمی ہوتے ہیں اور وہ سرکار کی منشا کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس میں مسلمان بھی ہو، کیونکہ وہ ریلیجیس باڈی نہیں ہے، وہ وقف بورڈ کی باڈی ہے اور وقف بورڈ سرکار کا ہے. ریلیجیس باڈی اس کے نیچے ہوتی ہیں، جیسے مسجد کمیٹی ہوتی ہے، درگاہ کمیٹی ہوتی ہے، مدرسوں کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ ریلیجیس باڈی ہوتی ہے. اس میں کسی ہندو کا ہونا یہ تو واقعی شک کے دائرے میں آتا ہے، سوال پیدا کرتا ہے. لیکن بورڈ میں کسی ہندو کا ہونا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دقت تو ہے نہیں. دوسری بات، کیونکہ اوپر جتنے بھی افسران ہیں، ریونیو سے کانٹیکٹ ہے وقف بورڈ کا. ریونیو میں جتنے بھی افسران ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ سارے کے سارے ہندو ہیں. جہاں سے پیسہ ہو کر آتا ہے، جہاں پیسہ وقف بورڈ کا حساب کتاب ہوتا ہے، سب ہندو ہیں. تو اس میں یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. جہاں تک کچھ کوشچن، کچھ سوال ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے یا پرسنل بورڈ جمعیت علماء کے، یہ ایک راستہ ہے، سنویدھانک راستہ ہے کورٹ کا. گئے ہیں، کل سنوائی ہوئی ہے، آج دیکھیے 2 بجے اس پر جو ہے کچھ نہ کچھ نکل کر آنا ہے. جو بھی آئے گا، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کورٹ کہے گا اس کو مانیں گے. لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے، اس کے بعد مسلمانوں کو بھڑکایا اور مرشد آباد ہو گیا، دنگا ہو گیا، 3 لوگوں کی جان چلی گئی، کئی لوگوں کے خلاف FIR ہو گئی. میرا کہنا یہ ہے، حالانکہ میں سرکار کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کورٹ چلے گئے تو آپ کورٹ جانے کے بعد مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان صرف اس لیے رہ گیا کہ وہ سڑکوں پر اترے اور پھر اس کے اوپر جیسے ٹیگ لگا ہوا ہے پتھر باز کا، فلاں باز کا، فلاں باز کا، بس یہی کام رہ گیا مسلمان کا؟ تو میں نے ہر دفعہ، ہر وقت ٹی وی پر، اخبار میں جہاں بھی کہا وہ یہ کہا ہے کہ جو سنویدھانک راستہ ہے اس کو اپنائیے، کورٹ جائیے، کورٹ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے ماننے ہوگا. اس کو نہ سرکار ڈینائی کر سکتی ہے نہ اس کو کوئی اور ڈینائی کر سکتا ہے. یہی سب سے بہتر راستہ ہے. یا اس کا ایک اور راستہ ہے کہ آپ چپ چاپ جو ہے بیٹھ جائیے کہیں بھی، لیکن اس میں بڑے نیتاؤں کو بیٹھنا پڑے گا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ AC میں بیٹھ کر مسلمانوں کو للکار رہے ہیں. جیسے اسدالدین اویسی کہتے ہیں کہ اٹھو، اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، مسلمان کے سر پہ تلوار لٹکی ہے، مسلمان کی مسجدوں کے خلاف سازش ہو رہی. کہاں مسلمان کے خلاف تلوار لٹکی ہے بھائی؟ کون سے مسلمان کے سر پہ تلوار لٹکی ہے؟ یہ صرف بھڑکانے والی بات ہے. مسلمان اسدالدین اویسی جو ہے، معاف کیجیے گا، اسدالدین اویسی جو ہے آنے والے وقت کے جناح بننا چاہتے ہیں. ہندوستان میں کہیں نہ کہیں پھر ایک پارٹیشن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلمان کی بات کر کے. ہندو مسلمان نہیں ہونا چاہیے، میں صاف طور سے کہتا ہوں، کسی بھی پارٹی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ نے جو بات کی جگدم جی کو جو بھڑکا رہا ہے کہیں نہ کہیں دنگے کی طرف جو کیا جا رہا ہے، ایک طرف سے انگت کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے. ہاں بالکل، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو سنویدھانک راستہ ہے اس کو اپنائیے. بورڈ، کورٹ جو ہے آپ کو غیر سنویدھانک راستہ نہیں بتائے گا، کوئی ایسی چیز نہیں کہے گا. جیسے ہم نے بھی کل کی پروسیڈنگ کو سنا ہے، دیکھا ہے، کورٹ نے اچھے سوالات کیے ہیں، سرکار کو بھی گھیرا ہے، ساری باتیں سامنے آئی ہیں. اب آج کے لیے فیصلہ ہے، کچھ تشار مہتا کو سننا بھی ہے تھوڑا بہت. آج جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. کورٹ سب کو ماننے ہیں، کورٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ کورٹ میں جانے کے بعد اگر آپ کورٹ میں نہیں گئے، آپ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ چلو اٹھو، پروٹیسٹ کرو، دھرنا پردرشن کرو، تو سمجھ میں آتا ہے. آپ کورٹ بھی چلے گئے، آپ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام بھی کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو بھڑکائیے نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ مسلم نوجوان آج بھی دیکھیے 60% دیش میں کہیں نہ کہیں ان لٹریسی ہے. مسلمان بچے یا ہندو بچے جو بھی ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہندو دھرم کے نام پہ یا مسلمان دھرم کے نام پہ جذبات میں آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی باتیں آئے دن ہم لوگ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. کہیں شوبھا یاترا پر کے ساتھ یہ ہو گیا، کہیں فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی نے مسجد پہ جھنڈا لگا دیا، کسی نے درگاہ پہ جھنڈا لگا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں نیتاؤں کے اور جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں ان کے لٹکانے بھٹکانے اور بھڑکانے سے ہوتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ دیش میں امن شانتی کے لیے، میں ادھر بھی کہتا ہوں، حالانکہ میں سرکار کا سمرتھک ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ادھر بیان بہادر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنے بیانوں پہ سیم رکھنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے دیش میں نفرت پھیلے، کیونکہ اس دیش کی جو گتی ہے وہ آپس میں ملنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے سے، ایکتا اور اکھنڈتا سے ہوگی.
अगर एकता और अखंडता नहीं होगी, नफरत होगी, तो फिर इस देश की गति रुक जाएगी, जिससे सबको नुकसान होगा।